السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 13 اکتوبر 2024 بمطابق 9 ربیع ثانی 1446 بروز اتوار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی قومی تہوار دسہرہ پورے جوش و خروش سے منایا گیا۔ وادی کشمیر میں روایت رہی ہے کہ کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار ہو تو تمام مذاہب کے لوگ اسے مل جل کر مناتے ہیں۔ پٹاخوں کے گھن گرج میں وادی کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر شامل تھی۔ اب کی بار نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور سچائی جیت جاتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا جھوٹ کیسے جل رہا تھا اور سچائی کیسے اونچی اٹھ رہی ہے۔ یہی ان کا سبق بھی تھا، یہی بھگوان رام نے بھی کہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں، آپ نے خود دیکھا امن کتنا ہے۔ میں امید کروں گا کہ ہمارے بھائی اور بہن جو یہاں سے چلے گئے تھے اس وقت، کہ وہ گھر واپس آئیں اور اپنے گھر کو سنبھالیں اور سیاستوں کو پھر سے چمکائیں۔ کیونکہ آپ بہت پیروکار ہیں اس کے کہ کشمیری پنڈت واپس آئے، اور یہاں پہ کشمیری پنڈت بہت سارے تھے جو پی ایم پیکج، آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا کہ ان کے لیے وقت آ گیا، ان کو گھر واپس آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے۔ یہاں سے کیا پہل ہونی چاہیے؟ اس میں سرکار نہیں، ساری وہی پہل ہوگی۔ نہ صرف ہم کشمیری پنڈتوں کا سوچتے ہیں، ہم جموں کے لوگوں کا بھی سوچتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ان کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ان کی دشمن نہیں ہے۔ ہم بھارتی ہیں اور ہم یہاں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ بلایا ہے، پارلیمنٹ ممبر 5 سال سے تھا، مجھے کسی نے نہیں بلایا۔ آج جب انہوں نے مجھے یاد کیا، میں آ گیا۔ کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا۔ اپنے والد کے زمانے میں دیکھا کرتا تھا، اس وقت وہ گراؤنڈ دوسرا تھا، اقبال گراؤنڈ جو تھا اس میں ہوا کرتا تھا۔ تب ہمارے ہندو بھائی بھی بہت تھے جو اس میں شامل ہوتے تھے۔ آج ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ اگلے سال وہ کمی دور ہو۔ ہم سب کو کریں گے، وہ ڈوگرا ہو، وہ کشمیری ہو، پنجابی ہو، جو بھی یہاں کا ہے رہنے والا ہے، ہم نے کبھی فرق نہیں کیا۔ میں نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا، نہ میرے باپ نے کیا۔ جب قبائلی آئے تھے تو بچانے والا کون تھا؟ شیخ محمد عبداللہ اور نیشنل کانفرنس۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں۔ تو کیا نعرہ تھا؟ شہری کشمیر کا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد۔ نکلے سب ہندو مسلمان سکھ لکڑی کی بندوقیں لے کے، اور کیا کہتے تھے؟ حملہ آور خبردار، ہم کشمیری ہیں تیار۔ یہ نہیں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں تیار، ہندو ہیں تیار، سکھ ہیں تیار۔ ہم سب ایک تھے اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائے گی۔ پہلے پتہ تو لگے کس دن ہوگا، کیونکہ پہلے یہاں پہ پریزیڈنٹ سے رول ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کا شروعات ہو جائے گی۔ جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا، اس دن یہ شپت ہوگی۔ ہم سب نیتاؤں کو ہم نے پہلے سے ہی دعوت دی ہے کہ ہم آپ کو تاریخ بتا دیں گے، اس سے مہربانی کر کے تشریف لیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ جب آئے گا وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے شہری اس میں انٹرنیشنل کمپلیکس میں، وہاں آپ منتری کو دیکھیں۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، سب سے بڑی مصیبت جو یہاں ہے وہ ہمارے بچے اور بچوں کی سوال ہے، ان کی نوکری کا۔ بڑی زبردست حالت ہے یہاں خراب، اور ہمارے یہاں دفتروں میں کمی ہے، ہمارے ڈاکٹروں کی کمی ہے، نرسوں کی کمی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہے، ٹیچرز کی کمی ہے، ہر چیز میں کمی ہے۔ اور ہمارے پاس بچے تیار ہیں جو یہ آگے چلا سکتے ہیں۔
My first priority will be to unite Jammu and Kashmir and to remove the hatred that has been pushed in this election. Statehood is already on the agenda. Statehood must be restored so that the state can work and we can get on with our job. सरहदों पर अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज की चौकसी और अहम किरदार हमारे लिए फ़ख्र। भारत ने गुस्से या हकारत की वजह से कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। अगर हमारे मुफादात को ख़तरा लाहक हुआ तो हम बड़ा कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह। मरकज़ जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा देने पर मुनासिब वक्त पर जवाब देगी। दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। अमन व तरक्की के लिए कोई समझौता नहीं। जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से हड़ताल, हमले, बम धमाके और पथराव की इतला नहीं। ये मोदी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। जय किशन रेड्डी। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात की कामयाबी के साथ ही अब इस साल बल्दियाती इंतखाबात होने का इम्कान नहीं। मुमकिन तौर पर इंतखाबात में 2025 में मुनक्किद होने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम के साथ ही ज़िले तरक्याती कौंसिल के इलेक्शन मुनक्किद किए जा रहे हैं। बीजेपी की 29 साला शगुन परिहार नौ मुंतखब कानून साज असम्बली की सबसे कम उम्र, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग अब्दुल रहीम रातर सबसे मुअम्मर रुकन। हिंदुस्तान पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई साख्त के साथ दुनिया में मजबूत और ज़्यादा काबिल एहतराम बन गया है। मज़मूम साजिशें मुल्क के अज़म का इम्तहान ले रही है। बांग्लादेश में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत एक ख़तरा है। उम्मीदों और उमंगों के अलावा भारत में चैलेंजेस और मसाइल भी मौजूद। RSS सरबराह मोहन भागवत। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वादी कश्मीर में खुदकशी के बढ़ते हुए रुझान को देखकर हुकाम ने 5 पुलों पर फेंसिंग यानी तार लगाने के अहकाम सादिर किए थे। चूँकि ज़्यादातर अमवात पुलों से छलांग लगाने के नतीजे में हुई थी। कई पुलों पर फेंसिंग मुकम्मल की जा चुकी है, लेकिन कुछ पुलों पर मुकर्रर वक्त ख़त्म होने के बावजूद भी ये काम मुकम्मल नहीं किया गया। आम लोगों ने हुक्काम से गुजारिश की है कि यह काम फौरी तौर मुकम्मल किया जाए ताकि मज़ीद कोई जान तलब न हो। पंजाब में VHP लीडर के कत्ल का मामला। पाकिस्तान में मुकीम विधवा सिंह समेत 6 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दफ़ा 370 सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए बहाल हो सकता है। उमर अब्दुल्ला अकेला कुछ नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात होने से पहले ही बीजेपी के मुआहिदों को मुस्तरद कर दिया है। सत्यपाल मलिक। जम्मू में डेंगू बीमारी का फैलाव जारी। कश्मीर में कुछ हद तक बीमारी को काबू कर लिया गया है। 69 नए मामलात सामने आने के साथ ही मर्ज से मुतासर मरीजों की तादाद 2791 हो गई है। और आखिर में ये खबर कि पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ हब्बा कदर श्रीनगर में खवातीन का एहतजाज। सड़क पर कुछ वक्त तक धरना देकर ट्रैफिक की नकल हमल भी रोक दी गई। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।